سرنامہ کلام بنایا. لا اکراہ فی الدین آیت محتاج تعارف نہیں ہے کہ دین میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی. اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے نیکی کے راستے کو گمراہی کے راستے کے مقابلے میں بڑا واضح کر کے دکھلایا ہے. قرآن مجید کا مشہور و معروف سورہ کہ جسے ہم سورہ بقرہ کہتے ہیں، اس کی 252ویں آیت ہے جس کا چھوٹا سا فقرہ ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی جبر نہیں ہے اور بالتحقیق ہم نے نیکی کے راستے کو بڑا واضح کر کے دکھلایا ہے. ارباب اعظم جہاں تک دین کے مفہوم کا تعلق ہے تو ہر ایک نے اپنے اعتبار سے دین کے معنی بیان کیے. کسی نے کہا کہ دین کے معنی جزا ہے، کسی نے کہا کہ دین کے معنی جزیہ ہے، کسی نے کہا کہ دین کے معنی بدلہ ہے. لیکن ہمیں کسی لغت یا ڈکشنری میں یہ نہیں ملا کہ دین کے معنی قیامت کے ہیں. ارباب اعظم جب میں الجھ کے رہ گیا کہ میں دین کے کون سے معنی اختیار کروں، آیا جزا لوں، جزیہ لوں یا بدلہ لوں، جب میں الجھ گیا میری سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے ڈکشنری کی لغت کو چھوڑا، میں نے مولویوں کا دامن چھوڑا، میں درویشوں کی بارگاہ میں گیا، میں ولیوں کی بارگاہ میں پہنچا. ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ اجمیر کی سرزمین سے ایک آواز ابھری، سن دین ہست حسین، دین ہست حسین، حسین دین. ایسا ایمان ہم روزانہ اپنی 5 وقتہ نماز میں کم از کم 10 مرتبہ یہ جملے دہراتے ہیں. مالک یوم الدین، مالک یوم الدین، پروردگار تو دین کے دن کا مالک ہے. لیکن خواجہ میری بتانا چاہ رہے کہ دیکھو اللہ مالک یوم الدین ہے لیکن حسین مالک یوم الحسین ہے. قیامت کس دن کا نام ہے؟ ایک نازک سا جملہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ جس روز یہ کائنات نام حسین پر ایک جگہ جمع ہو جائے گی اسی دن کا نام رہتا ہے. اور خواجہ اجمیری نے 4 مصرے لاجواب کہے، مشہور زمانہ ہے، یہاں تک کہ قوم کے بچوں کو یاد ہے. اگر 4 مصرے نہ یاد ہوئے تو ایک مصرع ضرور یاد ہوگا. شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، سردار مدد دست در دست عظیم، حقا کے بنا لا الہ است حسین. ابھی چچا نظم کے حوالے سے امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بڑی اچھی ہے شعر آپ کی خدمت میں بیان کیے. میں بس انہی 4 مصروں کے حوالے سے گفتگو کروں گا اور انشاءاللہ اسی میں مجلس تمام ہو جائے گا. خواجہ اجمیری ان کی بارگاہ میں جانا ہر کوئی سادہ سمجھتا ہے. تھوڑی دیر میرے ساتھ رہیں انشاءاللہ پھر تندوز ہوں گے. خواجہ اجمیری کی بارگاہ میں ہر کوئی جانا سادہ سمجھتا ہے. کیوں جانا سادہ سمجھتا ہے؟ ولی ہند کہے جاتے ہیں، امام الہند کہے جاتے ہیں اور ان کی بارگاہ میں جانے والا کچھ نہ کچھ مانگتا ضرور ہے. خواجہ میرے پاس اولاد نہیں ہے، اولاد چاہیے. خواجہ میرے پاس مکان نہیں ہے، مجھے مکان چاہیے. خواجہ میرے پاس دولت نہیں ہے، مجھے دولت چاہیے. اور ملتا بھی سب کو ہے. جو مکان کی آرزو لے کے جاتا ہے اسے مکان ملتا ہے، جو دولت کی آرزو لے کے جاتا ہے اسے دولت بھی ملتی ہے. لیکن ایمان ایمان کیا کبھی آپ کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوگا کہ ہم جس سے مانگنے آئے ہیں وہ ہمیں کہاں سے دیتا ہے؟ تو سنیے خود خواجہ کا کہنا ہے کہ تم مجھ سے مانگنے آیا ہے، مجھے کہاں سے ملتا ہے؟ بادشاہ حسین، حسین ہمیں دیتے ہیں اس لیے ہم تمہیں دیتے ہیں. 4 مصرے مشہور زمانہ، سب کی نگاہ کرم ہے، اس پر سب کے ذہنوں میں موجود ہے. زمانہ قدیم سے لوگوں نے اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور یہی نہیں، یہ صرف 4 مصرے نہیں. مجھے علم ہوا کہ یہ پوری منقبت ہے جو خواجہ معین الدین چشتی نے بیان کی. لیکن مشہور زمانہ صرف 4 مصرے ہوئے. لیکن آپ کو پتا ہے
کبھی ان 4 مصروں کے اوپر اعتراض کیا گیا؟ کبھی کسی نے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ دیکھیں میں نے پہلے ہی کہا کہ فرش اعضاء حسین کائنات کی سب سے بڑی یونیورسٹی کا نام ہے. یہاں آنے کے بعد ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے اور میں آپ کے علم میں اضافے کی کوشش کر رہا ہوں. میں کوئی بہت بڑا خطیب نہیں ہوں، ذاکر نہیں ہوں، لیکن جو میں سیکھ کے آیا ہوں وہ میں بیان کر کے جاؤں گا. کبھی نہیں سننے میں آیا نا، لیکن میں بتانے چاہ رہا ہوں کہ یہ 4 مصرے ایوب خان کے دور میں ریڈیو پاکستان سے نشر ہوتے تھے اور اسی کے دور حکومت میں ان 4 مصروں کے اوپر پابندی لگائی گئی اور اعتراض یہ پیش کیا گیا کہ یہ 4 مصرے خواجہ معین الدین چشتی کے نہیں ہیں. دیکھیں جواب کسی نے مانگا یا نہیں مانگا، میں عالم تصور میں جواب مانگ رہا ہوں اور اس کا نتیجہ بھی بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عالم تصور میں پہنچا، میں نے کہا کہ اتنا بتائیے کہ آپ نے کس بنیاد پر ان 4 مصروں کے اوپر پابندی لگائی ہے؟ کہ دیکھیے خواجہ جو تھے وہ صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے. دیکھیے ہاں کرتے رہیے، میرا خطاب جو پڑھے لکھے حضرات سے ہے اور جو بیچارے میری طریقے سے جاہل ہیں میں انہیں اللہ کے حوالے کر رہا ہوں. صلوات پڑھے اور محمد کہنے لگے کہ جو خواجہ جو تھے وہ صوفی بزرگ تھے اور بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے. ہم نے کہا اچھا یہ تسلیم کرتے ہیں کہ بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے، لہذا خواجہ سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی. توجہ کیجیے، ہم نے کہا غلطی کیا ہے؟ اب یہاں کتنے شعراء کرام موجود ہیں مجھے اس کا علم نہیں ہے، لیکن جو شعراء ہیں وہ اس اعتراض کو بخوبی سمجھ سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ دیکھیے خواجہ جو تھے صوفی بزرگ تھے، بہت بڑی معرفت کی دنیا کے شاعر تھے، لہذا ان سے اتنی بڑی غلطی نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی مصرے میں 2 ہم معنی الفاظ لا کر رکھ دیے جائے. 2 ہم معنی الفاظ ایک ہی مصرے میں لا کر رکھ دیے جائے. ہم نے کہا وہ 2 ہم معنی الفاظ کون سے ہیں؟ کہا دیکھیے شاہ کے بھی وہی معنی اور بادشاہ کے بھی وہی معنی اور شاعری کی نقطۂ نگاہ سے یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک ہی مصرے میں 2 ہم معنی الفاظ رکھ دیے جائے. اب اعتراض معقول تھا، ہمیں بھی اعتراض تھوڑا تھوڑا سمجھ میں آنے لگا. کیوں؟ اس لیے کہ شاعر نہیں تھے. توجہ کیجیے، اعتراض سمجھ میں آنے لگا. لیکن جب انہوں نے ہمیں پریشان دیکھا تو کہنے لگے کہ اطمینان دلانے کے لیے کیا کوئی مثال پیش کر دے؟ ہم نے کہا بالکل. کہ یہ بتائیے کھانا کھاتے ہیں؟ توجہ کیجیے. ہم نے کہا کھانے کا اور شیر سے کیا مطلب؟ کہنے لگے آپ سمجھے نہیں، شیر بھی اسی وقت تک زندہ رہتا ہے جب کھانا کھاتا ہے. کھانا کھاتے ہیں؟ کہا بالکل کھاتے ہیں. کہا کھانے میں سب سے پہلی کس غذا کا استعمال کرتے ہیں؟ ہم نے کہا روٹی کا استعمال کرتے ہیں. کس ہندوستان میں یا پاکستان میں اس روٹی کا کچھ اور نام ہے؟ توجہ کیجیے گا، ہوں ہاں کرتے رہیے انشاءاللہ. ہم نے کہا کوئی نام نہیں. ہم نے کہا صرف روٹی کہتے ہیں. کہنے لگے ایران گئے؟ ہم نے کہا الحمدللہ. علم حاصل کرنے کے لیے جب میں نجف اشرف جا رہا تھا تو والے ایران ہو کے ہی گیا تھا. کہا ٹھہرے تھے؟ ہم نے کہا ٹھہرے، زیارت کی غرض تھی لہذا ٹھہرے. کہا یہ بتائیے جب ٹھہرے تو کھانا بھی کھایا ہوگا؟ ہم نے کہا بے شک بالکل کھایا. کہا کس غذا کا استعمال کیا؟ ہم نے کہا اسی روٹی کا استعمال کیا. کہا ایمان سے بتائیے کیا ایران والے اس روٹی کو روٹی کہہ رہے تھے یا کچھ اور کہہ کے بلا رہے تھے؟ ہم نے کہا جی ہم نے یہ دیکھا کہ ایران والے اس روٹی کو نان کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. کہا دیکھیں مسئلہ یہی پہ حل ہو گیا، لیکن آپ کے اطمینان کے لیے یعنی ہمارے اطمینان کے لیے ہم کچھ اور آگے بڑھنا چاہتے ہیں. ہم نے کہا بڑھ جائیں گے. آپ کو روکا کس نے؟ توجہ کیجیے. کہنے لگے انگلینڈ گئے. ہم نے دستے الگ جوڑا. ہم نے کہا ویزا دلا دی تھی.
پھر کیسے مسئلہ حل ہو گیا؟ سلوات پڑھتے ہو محمد والے محمد، خصوصاً جو بزرگ حضرات ان سے گزارش ہی کو آگے آ، اس لیے کہ اگر انہوں نے صرف گردن ہلا دی تو میں یہ سمجھوں گا کہ میری مجلس کامیاب ہو گئی. اس سلوات پڑھتے ہو محمد والے ہم نے کہا نہیں ہم انگلینڈ نہیں گئے. کب پھر ملے بھی نہیں ہوں گے وہاں کے لوگ؟ ہم نے کہا نہیں اتفاق یہ ہوا کہ جب میں حرم مولائی کائنات میں تھا تو وہاں انگلینڈ کے کچھ لوگوں سے ملاقات ہوئی اور اتفاق یہ ہوا کہ ان کے ساتھ کھانا بھی کھایا. تو کہنے لگی یہ بتائیے وہ انگلینڈ والے اس روٹی کو روٹی کہہ رہے تھے یا نان کہہ رہے تھے؟ ہم نے کہا نہ روٹی کہا نہ نان کہا. کہا پھر کیا کہا؟ ہم نے کہا انگلینڈ والے اس روٹی اور نان کو بریڈ کہہ کے بلا رہے تھے، بریڈ کہہ کے مخاطب کر رہے تھے. کہا دیکھیے مسئلہ حل ہو گیا، چیز ایک ہے، نام الگ الگ ہے لیکن معنی میں کوئی فرق نہیں ہے. لہذا یہ بہت بڑا عیب ہے کہ ایک ہی مصرے میں دو ہمارے الفاظ لا کے رکھ دیا جائے. شاہ کے بھی وہی مانے، بادشاہ کے وہی مانے. اب اعتراض جو تھا اور زیادہ معقول لگنے لگا. لیکن اذان ایمان ایک طالب علم کا شیوا یہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ کوشش میں لگا رہتا ہے. اور یہ علی کے چاہنے والوں کی نشانی ہے کہ علی کا چاہنے والا کبھی جستجو سے پیچھے نہیں ہٹتا. میں اس تلاش میں رہا کہ اتنی بڑی معرفت کی دنیا کا شاعر اس سے اتنی بڑی غلطی ہوئی کی. اب میں تلاش میں رہا، میں نتیجہ دے رہا ہوں. اب میری نگاہ کے سامنے ایک دن ڈکشنری آئی. میں نے ڈکشنری اٹھایا اور آن گردانی کی. ابھی زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ مجھے شاہ کے معنی مل گئے. توجہ کیجیے گا، شاہ کے معنی کے آگے لکھا ہوا تھا یونیورسل ہیرو. توجہ کیجیے گا، میری محنت کو رائے گا نہ جانے دیجیے گا. شاہ کے معنی کے آگے لکھا ہوا تھا یونیورسل ہیرو. جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کہ شاہ ہے تو حسین. جہاں تک یہ کائنات، دیکھیں میں ابھی دلیل دوں گا لیکن دلیل کا کوئی بات نہیں ہے کہ جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کہ شاہ ہے تو حسین. اب جستجو اور بڑھی کہ کیوں نہ بادشاہ کے معنی بھی تلاش کر لیا جائے. میں نے اوراق گردانی کی. اب مجھے بادشاہ کے معنی بھی ملے. میں نے خواجہ کی معرفت کو سلام کیا. تو کیوں کیجیے گا، میں نے خواجہ کی معرفت کو سلام کیا. اب بادشاہ کے معنی کے آگے لکھا ہوا تھا کنگ آف دا ارتھ. توجہ کیجیے گا، جہاں جہاں تک یہ زمین پھیلی ہوئی ہے وہاں وہاں تک کہ حاکم ہے تو حسین. اب جملے کو بدل کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں کہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں تک اللہ کی خدائی باقی ہے وہاں وہاں تک حسین کی شاہی باقی ہے. صلوات پڑھنا محمد والا. جہاں جہاں تک اللہ کی شاہی ہے وہاں وہاں تک صلوات پڑھ رہا محمد والے میری طرف متوجہ ہے. ورنہ اگر ایک لفظ بھی آپ نے اپنی نگاہوں سے یا اپنی سماعاتوں سے اوجھل کر دیا، مس کر دیا تو لطف اندوز نہیں ہوگی. جہاں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں وہاں تک حسین کی آپ کہیں گے دلیل کیا ہے. میں بہت زیادہ حوالوں والی بات نہیں کرتا، میں دور حاضر سے بات کو نکال کے عزاداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں. ایک عالم دین، میں نے پہلے جملہ کہا ہے، بار بار کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہنوں پر گرا گزر، لیکن ایک طالب علم سمجھ کے معاف کیجیے. فرش ازاں علم حاصل کرنے کی جگہ اس کائنات میں ایک ملک ہے کہ جہاں
6 مہینے دن اور 6 مہینے اس ملک کا کوئی نام بتا سکتا ہے؟ میں ایک لمحے کے لیے خاموش ہوں. اس ملک کا نام ہے ناروے. یہ تو سنا ہے نا کہ جہاں 6 مہینے دن اور 6 مہینے، یہ اس ملک کی خاصیت. لیکن اس ملک کی ایک خاصیت اور ہے. وہ خاصیت کیا ہے؟ وہ خاصیت یہ ہے کہ اسی ملک میں ایک بورڈ لگا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. یہاں پہ دنیا کا خاتمہ ہے. اب اس کے آگے دنیا نہیں. آپ میپ نکال کے دیکھیے تو آپ کو وہاں سے صرف پانی پانی نظر آئے گا. اس لیے وہاں پہ بورڈ لگا ہے کہ اینڈ آف دا ورلڈ، یہاں پہ کائنات کا خاتمہ. یہ بات ایک عالم دین کو معلوم تھی اور اتفاق کیا ہوا کہ انہیں مجلس پڑھنے کے لیے ملک ناروے بلایا گیا. دیکھیے دلیل تو یہی ہوگی، بات ثابت ہوگی، لیکن میں آپ کو اور اطمینان دینے کے لیے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. عالم دین مجلس پڑھنے کے لیے ملک ناروے تشریف لے گئے. اب ان کے ذہن میں یہ بات ہے کہ اسی ملک میں ایک بورڈ لگا ہے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ، یہاں پہ کائنات کا خاتمہ ہے. اب اس کے آگے دنیا نہیں ہے. بعد مجلس مومنین سے اصرار کیا کہ مجھے وہ بورڈ دکھایا جائے کہ جس کے اوپر لکھا ہوا ہے اینڈ آف دا ورلڈ. اب لوگ انہیں لے کے چلے. عالم دین کہتے ہیں کہ جب میں اس شاہراہ پہ پہنچا تو مجھے دور سے وہ بورڈ دکھائی دینا ہے. اب میری اجرت پڑی کہ میں جلدی سے اس بورڈ کے قریب ہو جاؤں. عالم دین کا کہنا ہے کہ جیسے جیسے میں قریب ہوتا گیا تو مجھے بورڈ پہ جہاں پہ لکھا ہوا تھا اینڈ آف دا ورلڈ، اسی کے نیچے کچھ اور بھی لکھا ہوا دکھائی دینے لگا. لیکن یہی بس ثابت کروں گا میں کہ اسی کے نیچے کچھ اور دکھائی دینے لگا کہ لکھا ہوا. اب اجرت ہوئی، جلدی سے میں قریب پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ جہاں لکھا ہوا تھا اینڈ آف دا ورلڈ، اسی کے نیچے کسی نے پینسل سے لکھ دیا تھا حسین منی مانا من الحسین. حسین منی مانا من الحسین. اب ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، جہاں پہ دنیا کا خاتمہ ہوتا ہے وہاں سے حسینیت کی ابتدا ہوتی ہے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد جہاں پہ دنیا کا خاتمہ وہاں سے حسینیت. کائنات کا کوئی ایسا کونا باقی نہیں ہے کہ جہاں حسین کے چاہنے والے موجود نہ ہوں. تو جہاں تک یہ کائنات پھیلی ہوئی ہے وہاں تک کہ شاہ ہے تو حسین، بادشاہ ہے تو حسین. اور اذان ایمان ایک دلیل یہ بھی ہے کہ رعایا کا فرض بنتا ہے کہ اپنے شاہ کی خوشی میں خوش ہو جائے اور اپنے بادشاہ کے غم میں غمگین ہو جائے. اور فرش عزا پہ آنے کے بعد ہم کوئی اور عمل انجام نہیں دیتے. یہاں آنے کے بعد ہم اپنے شاہ کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں اور اپنے بادشاہ کے غم میں، اور اس کا ثواب یہ ملتا ہے کہ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. میں دوسرے پہلو کے گوشے سے ایک جملہ کہہ کے میں پہلو پہ آنا چاہتا ہوں. من بقا اور تباہ علی الحسین علیہ السلام وجبت لہ الجنہ. بہت ہی مشہور و معروف حدیث ہے جس کے صحیح ہونے میں کسی کو شک و شبے کی گنجائش نہیں. اور اگر کسی کو یقین نہ ہو تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں. سب کے پاس اینڈرائڈ موبائل کھولے